بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حضرت نعمتullah شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی پوری ہونے جا رہی ہے، جس طرح کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ غزوہ چھوٹی اور بڑی عید کے درمیان شروع ہو جائے گا۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ حضرت نعمتullah شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ معرکہ چھوٹی اور بڑی عید کے درمیان شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہی نہیں ہے کہ چھوٹی یا بڑی عید کے درمیان کوئی انڈیا ہم پہ بم برسا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی شروعات کے دن ہوں گے چھوٹی اور بڑی عید کے بعد۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بڑی عید کے بعد پھر اس واقعہ کے بعد ہندوستان پہ مسلمان غصبانہ حملہ قبضہ کر لیں گے، جو کہ انہوں نے ہمارا علاقہ چھینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کشمیر جو انہوں نے ہم سے چھینا ہوا ہے تو وہ واپس لے لیں گے۔ اور دریائے اٹک کے بارے میں انہوں نے بولا تھا کہ یہ 3 بار کفار کے خون سے بھر کر گزرے گا۔ ہندوستان جس طرح کشمیر میں فوج کی تعداد بڑھا رہا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جہاد ہمارے باو اجداد کا پیشہ تھا، اسی کے بل پہ وہ جیتے تھے، اسی کے بل پہ وہ مرتے تھے۔ تو ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہیں اور خطبہ نبوت پہ پورا ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم ان کفار سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ لوگ پاکستانی میڈیاز دیکھتے ہوں گے، نیوز سنتے ہوں گے، تبصرے سنتے ہوں گے، لیکن آپ صرف لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو کہ اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے مشہور ہے کہ اس نے کبھی کوئی پلس پوائنٹ، کوئی اچھی بات نہیں کی، یا ہمیشہ یہی سینٹ کے میں کیا ہوا، مریم نواز صاحبہ نے کیا کہہ دیا، نواز شریف صاحب نے کیا کہہ دیا، عمران صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو انٹرنیشنل ایشوز پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں کھل کر یہ بات نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ ادھر سے کھاتے ہیں اور انہیں فنڈنگ کرتی ہے اس غدار میڈیا کو، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کا غلیظ میڈیا جو کہ دہشت گردی کرتا ہے، دہشت گردوں کی پشمنائی کرتا ہے، ہمیشہ ہی اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا میڈیا یا ان کے سیاستدان ہمیشہ ہی پاکستان کو ڈاج دینے کے چکروں میں رہتے ہیں، لیکن انہیں شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی دن ایسی ٹانگ جو یہ ڈاج دینے کی جس ٹانگ کے ساتھ یہ ڈاج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہیں پاکستان وہ ٹانگ ہی نہ کاٹ کے لے جائے تو پھر ڈاج کس سے دیں گے۔ خیر، ان کا جو ایک غلیظ میڈیا ہے، خاص کر کے بھارت واش ٹی وی، جو کہ آج کل ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کی خبریں سن رہا تھا تو وہ غلیظ میڈیا اور دہشت گرد میڈیا انڈیا کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فوج کی وجہ سے 10,000 ہم نے مزید فوجیں بھیجی ہیں تو شاید پاکستانی ڈر گئے ہیں یا پاکستان کے سیاستدان ڈر گئے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انڈیا والوں، ہم ڈرے نہیں ہیں، تم آؤ ایک بار۔ ہم تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ایک بار تم شروع کرو، ختم انشاءاللہ ہم کریں گے۔ نہ ہی ہمارے سیاستدان ڈرے ہیں، نہ ہی ہمارا عوام ڈرتے ہیں۔ تم ایک بار شروع کرو، کوشش کر کے دیکھ لو۔ تمہیں شاید 27 فروری کی وہ رات یاد نہیں ہے جب پاکستان نے تمہارے 5 طیارے گرائے اور ایڈمٹ ایک کیا، تمہارے 250 سے زیادہ لوگ جہنم وصل ہوئے، لیکن تم تو ہمیشہ الٹی بات سوچتے ہو کیونکہ تمہارے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے، تمہیں سیدھی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو بہت جلد تمہارا یہ غرور انشاءاللہ خاک میں ملا دیں گے۔ ہماری فوج آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے۔ جب سے یہ انٹرنیشنل مقابلے ہو رہے ہیں ہمیشہ ہی پچھلے 7 سال سے پاکستان نمبر 1 آ رہا ہے۔ ہمارے کمانڈوز ٹرینڈ پروفیشنل، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہر وقت تیار۔ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، ISI اور ڈی جی آئی ایس پی آر، جس سے تم ہمیشہ خوفزدہ ہو، تمہیں اپنی آرمی چیف کا نام پتہ ہو یا نہ ہو، تمہیں ہمارے میجر جنرل آصف غفور صاحب کے وہ نام اچھی طرح یاد ہے اور تم کتنے ڈرتے ہو۔ اب تو خیر جنرل فیض صاحب بھی آ گئے ہیں، ISI کے سربراہ، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اتنی ہمت ہے تمہاری آرمی میں تو افغانستان میں آئے نہ کیوں نہیں آتے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہاں سے ہی پھر جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو جائے گا اور غزوہ ہند برپا ہو جائے گا۔ تم لوگ بار بار یہی بولتے ہو کہ ہماری اتنی آرمی، اتنی فورس کشمیر میں پہنچ گئی ہے، لیکن تم لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تمہاری آرمی نے کتنے لوگوں نے چھٹیوں کی درخواست دی ہے جو کہ ڈرتے ہیں مرنے سے، اور ہمارا ہر مجاہد، ہمارا ہر آرمی کا فوجی، ہر سپاہی ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں۔
کہ اللہ کرے ہماری باری جلدی آئے، میں پہلے شہید ہوں، لیکن تمہارے کتوں کو کیا؟ وہ تو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ سر ہم نے چھٹی پہ جانا ہے، ہمیں چھٹی دے دیں، تو جناب آ جائیں، لڑائی کر لیں اور آپ کو چھٹی کروا دیتے ہیں، اس دنیا سے بھی، اس جہان سے بھی، جہنم میں واصل کرا دیتے ہیں۔ تو دوستو، پیارے ساتھیو، ویڈیو کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا بہت شکریہ، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہیں ہے جناب، مجھے اس میں فائدہ ہے، باقی چینلز کی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا، جناب بہت فائدہ پہنچنے والا ہے۔ آپ مہربانی کیجئے اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ ویڈیو ہندوستان تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو۔